मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली मुक़द्दस और पाक कवी नाम में तमाम गवाही टेलीविज़न देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से बेहद मामूर है आज इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावन ने बख्शा कि मैं आप सबके सामने आकर खुदावन के कलाम की खिदमत करने वाला बना। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब पास्टर सरफराज विलियम साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुंचाने वाला बना। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराता चलूं। मेरा नाम पास्टर रोफन मॉरिस है और मेरा ताल्लुक़ PMI चर्च कराची से है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं इस सीज़न के लिए कि आप सब जानते हैं कि कलीसियाई तौर पर रोज़ों के अयाम हैं और रोज़ों का जैसे इख्तिताम होता है तो हम अपने यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं और उससे पहले हम गुड फ्राइडे का दिन मनाते हैं जिस दिन यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा हमारे लिए सलीब पे कुर्बान हुआ। तो जिनके पास किताब मुक़द्दस है प्लीज़ मेरे साथ निकालें लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से 43वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ आज इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा बाप जो तूने बख्शा है कि मैं तेरी ज़िंदा आवाज़ को खुदावन तेरे लोगों के सामने पेश करने वाला बना। तो खुदावन देख, तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावन देख, कलाम भी तेरा है, लोग भी तेरे हैं और मैं भी तेरा हूँ। आज तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों में यीशु मसीह के नाम से ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं कि कलीसियाई तौर पर रोज़ों का अयाम चल रहा है और अब बहुत जल्द हम यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन को मनाने वाले हैं और उसके बाद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन को मनाने वाले हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा है लूका की अंजील उसके 23वें बाब में से, तो जो आखिरी आयत मैंने तिलावत की है जिसमें लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, ये वो बात है, ये वो आयत है जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा की। मेरा जो आज का अनवान है वो कलमा निजात है और अदद के लिहाज से ये दूसरा कलमा है। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 सलीबी कलमात अदा किए। 7 सलीबी कलमात यानी कि वो बातें जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा की उनको 7 सलीबी कलमात कहते हैं, जिनमें पहला कलमा, ए बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, कलमा माफ़ी। दूसरा कलमा कलमा निजात जो मैंने आप सबके सामने तिलावत किया है। इसके बाद तीसरा कलमा यीशु मसीह अपने शागिर्द और माँ से मुखातिब होते हैं। चौथा कलमा एली एली लमा शबक्तनी और उसके बाद 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा तमाम हुआ और 7वां कलमा ए बाप मैं अपनी रूह रातों में सौंपता हूँ। ये वो 7 बातें हैं जिनको 7 सलीबी कलमात कहा जाता है जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा की। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि 7 सलीबी कलमात को समझा जाए हमें यीशु मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है। हर मसीही की ज़िंदगी में इल्मुल मसीह का होना बहुत ज़रूरी है कि खुदा का बेटा जब आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया तो वो किस शख्सियत का मालिक था। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह एक ऐसी ज़ात थी इस दुनिया में कि उसके ऊपर मल्टीपल ब्लेसिंग थी। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी को बादशाह बनाना है तो उसको सिर्फ बादशाह होने के लिए मसा किया जाता है। अगर किसी को काहिन बनाना है तो उसको सिर्फ काहिन होने के लिए मसा किया जाता है। बादशाह काहिन नहीं होता और काहिन बादशाह नहीं होता। और अगर कोई नबी है तो वो सिर्फ नबी है, उसको बादशाह नहीं कहते। बहुत से नबी गरीब भी हमने नज़र आते हैं कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले भी नबी होते हैं।
لیکن یسوع مسیح ایک ایسی پرسنالٹی ہے اور اس دنیا میں تھی جب یسوع مسیح دنیا میں آیا کہ یسوع مسیح ایک ہی وقت میں خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا. ایک ہی وقت میں وہ بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا اور خدا کا برہ بھی تھا. یسوع مسیح کے اوپر ملٹیپل بلیسنگ تھی. جب یسوع مسیح لوکا 7 باب میں کہتا ہے شمعون فریسی کے گھر پہ بدچلن عورت کو کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے بطور خدا، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. اور صلیب پر جب یسوع کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر تو بطور کاہن. تو میرے عزیزو دوسرا کلمہ جو یسوع مسیح نے ادا کیا تو سب سے پہلے جیسے اس کلمے کا عنوان ہے نجات، تو یہ کلمہ یسوع مسیح نے نجات دہندہ ہونے کے طور پر ادا کیا. اور دوسرا ہم اس کلمے میں دیکھیں گے کہ اس ڈاکو نے یسوع مسیح کو بادشاہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. تو میرے عزیزو بائبل مقدس کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ہم جب چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ دونوں ڈاکو یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن بھی، فقی فریسی بھی اور لوگ بھی راہ چلتے یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے. اور لکھا وہ دونوں ڈاکو جو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے وہ بھی یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے. تو میرے عزیزو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دونوں ڈاکو یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے. متی ہمیں اس چیز کو بیان کرتا ہے، مرکز اس چیز کو بیان کرتا ہے. لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ ایک ڈاکو کا نظریہ چینج ہو گیا، کہ ایک ڈاکو نے اچانک سے اپنا رویہ چینج کر کے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا. تو میرے عزیزو کلمات کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت سی تفاسیر خدا کے خادموں نے لکھی ہیں. تو جہاں تک میرا نظریہ ہے کہ دوسرا کلمہ جو ادا ہوا ہے یسوع مسیح کی زبان سے، اور یسوع مسیح کی زبان سے جواب نکلا ہے، اس سے پہلے ڈاکو نے بات کی ہے اور یسوع نے اس کا جواب دیا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو میرے عزیزو میری ناقص سوچ اور میرے نظریے کے مطابق جو دوسرا کلمہ ہے یا جو دوسرا کلمہ وجود میں آیا ہے، دوسرے کلمے کی بنیاد یسوع مسیح کی زبان سے نکلا ہوا پہلا کلمہ ہے. ہم جب یونانی متن میں پڑھتے ہیں تو خدا کے خادم علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یونانی زبان کے مطابق جس زبان میں لوکا کی انجیل لکھی گئی اس کا اوریجنل متن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اسے مصلوب کرتے رہے اور وہ یہ کہتا رہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. پہلا کلمہ یسوع مسیح نے بارہا بار ادا کیا. جب یسوع مسیح کو لعن طعن کیا جاتا تھا، جب یسوع مسیح کو مارا جاتا تھا، یسوع مسیح اپنے ہونٹوں سے یہی الفاظ ادا کرتا کہ اے باپ ان کو معاف کر. پہلا کلمہ کلمہ معافی حقیقتاً یسوع مسیح کی اپنی تعلیم کو عملی جامہ پہنانا تھا. یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تمہیں لعن طعن کرتے تم ان کے لیے برکت چاہو. تو پہلا کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کی بنیاد بنا. کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں بدکار تھے، ڈاکو تھے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے اتنے برے کام کیے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں تو اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک نیک، راست باز اور نبی ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ اس دور میں جو گورنر تھا فلسطین کا، اس نے اپنے تحریر میں بیان کیا کہ میرے دور حکومت میں ایک شخص تھا یسوع ناصری جسے لوگ نبی مانتے تھے، اور لوگ اس کو نبی مانتے تھے اور اس کے حواری، اس کے شاگرد اس کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. تو یسوع مسیح ایک نیک پرسنالٹی تھی، ایک راست باز شخص تھا، اور خدا اس کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرتا تھا کیونکہ وہ خود خدا کا بیٹا تھا. تو ایک راست باز ہونے کے باوجود ایک شخص پہ نجائز اتنا ظلم ہوا ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، پھر بھی اس کو مارا گیا ہے، اس کو لعن طعن کیا جا رہا ہے. اس حالت میں بھی یسوع ان کے لیے دعا کر رہا ہے. تو یہ یسوع مسیح کا نیچر دیکھ کے جو صلیب پر ایک ڈاکو تھا، اس کے اوپر یہ بھید کھل گیا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے اور ہمیں لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، ہم اس چیز کے حقدار ہیں، لیکن اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس کے باوجود اس کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، پھر بھی اس کے ہونٹوں سے دعا نکل رہی ہے. در حقیقت یہی خدا کا مسیح اور خدا کا بیٹا ہے. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب اس نے یسوع مسیح کے پہلے کلمے کو سنا کہ یہ اس حالت میں بھی دعا کر رہا ہے، تو اس نے کہا یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ یہ خاص شخصیت ہے، یہ آنے والا مسیح ہے. تو بہت اچھی ایک بات ایک خدا کے خادم نے اپنی کتاب میں لکھی روح القدس کی تحریک سے، کہ جب اس ڈاکو نے یہ کہا کہ میری سزا واجبی ہے، اس نے اپنے آپ کو گنہگار مان لیا. اور اس نے جب یسوع کو کہا کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یسوع کو بے عیب مان لیا. تو جب اس نے اپنے آپ کو گنہگار مانا، یسوع کو بے عیب مانا، تو خادم اپنی کتاب میں لکھتا ہے روح القدس کی تحریک سے
اور بھی بہت سے اسکالرز اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یسوع مسیح جو صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، آپ سب کے سامنے پس منظر بیان ہے کہ سر پہ کانٹوں کا تاج تھا، ہاتھوں پیروں میں کیل تھے اور جسم میں کوڑے لگے تھے اور داڑھی بھی نوچی گئی، اور بہت یسایہ نبی کی کتاب کے مطابق یسوع مسیح کی شکل بنی آدم سے زیادہ بگڑ گئی تھی، کہ سب سے بگڑی ہوئی صورت یسوع کی صلیب پر تھی، کوڑوں کی مار کی وجہ سے، کانٹوں کے تاج کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس ڈاکو نے اپنے آپ کو گنہگار مانا، یسوع کو بے عیب مانا، تو جب اس نے اپنے آپ کو گنہگار مان لیا، یسوع کو بے عیب مان لیا، اس وقت اس ڈاکو کے لیے یسوع کی پرسنالٹی چینج ہو گئی تھی۔ ڈاکو کو یسوع کے سر پہ کانٹوں کا تاج سونے کا تاج نظر آ رہا تھا، اور ڈاکو کے اوپر یہ بھید کھل گیا کہ یہ بادشاہ ہے، ہی از کنگ۔ تو جب اس کو یسوع مسیح کی بادشاہی، یسوع مسیح بادشاہ کے طور پر نظر آنے لگا، اس نے یسوع کو کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر تھا، تو وہاں ان ڈاکوؤں کو لے کر بات ہو رہی تھی۔ تو جیسے ہی میں اس جگہ پر گیا تو انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ پاس صاحب، آپ ہمیں ایک بات بتائیں کہ وہ جو یسوع مسیح کے ساتھ ڈاکو تھے، کیا ان کے نام موجود ہیں؟ تو میں نے کہا بائبل میں تو ان دونوں کے نام نہیں لکھے، لیکن روم کی ہسٹری، اسرائیل کی ہسٹری ان کے نام بیان کرتی ہے۔ تو میں نے ان کو کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کتاب کے اس پیج پہ آپ کو نام ملے گا، تو وہ نام میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام تھا یواتاس، یہ گریک نیم ہے، اور ایک کا نام تھا میگاترس، جیسے ہمارا اردو میں ایک لفظ ہے پطرس، میگاترس۔ تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ پائی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یسوع مسیح فردوس میں کس کو لے کر گیا تھا، دائیں والے کو یا بائیں والے کو؟ تو میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے چاہے وہ دائیں والا ہوتا ہے یا بائیں والا ہوتا ہے، یسوع مسیح ہمیں ہر طرف سے فردوس میں لے کے جانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ تو وہ دونوں بد کردار تھے، ان دونوں کو پتا تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ زندگی کا بانی، خدا کا بیٹا، ہمیشہ کی زندگی دینے والا خدا کا بیٹا آج ان کے درمیان آ جائے گا۔ تو خوشخبری اس ڈاکو کے لیے جس نے یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا، اور افسوس اس ڈاکو پر جس نے زندگی کے درخت کے پاس ہو کر بھی پھل نہ کھا سکا۔ میرے عزیزو، ان دونوں ڈاکوؤں کے علاوہ ہمیں ایک اور ڈاکو نظر آتا ہے جس کی جان یسوع مسیح بچا کر آ رہا ہے۔ دو ڈاکو تو یسوع کے ساتھ ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، بیچ میں یسوع ہے، لیکن ایک اور ڈاکو ہے جس کی آلریڈی پہلے یسوع جان بچا کر صلیب پر آیا ہے۔ بالکل کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے جان گئے ہوں گے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں ذکر کر رہا ہوں برابا کا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر عید کے موقع پر پیلاطوس ایک قیدی چھوڑ دیتا تھا، یہودیوں کے کہنے پر۔ تو ہم سب جانتے ہیں عید فصح کا دن تھا، عید فصح کا سارا ماحول تھا، عید فصح منانے کے لیے یہودی آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے۔ تو اس وقت دو قیدی پیلاطوس کے پاس تھے، ایک برابا ڈاکو، باغی، بغاوت کرنے والا، دوسرا یسوع خدا کا بیٹا۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پیلاطوس کہہ چکا تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا کام نہیں دیکھتا کہ میں اس کو قتل کرواؤں۔ ایون کہ وہ یسوع مسیح کو بھی کہتا تھا یہاں تک کہ تو مجھے اپنی صفائی پیش کر، میں تجھے بچا دوں گا، میں تجھے بچا لوں گا۔ یسوع مسیح خاموش رہتا تھا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پیلاطوس نے غصے سے کہا کیا تجھے نہیں پتا میرے پاس تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مار ڈالنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے کہا اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پہ کیا اختیار تھا؟ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت دو ڈاکو تھے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت دو قیدی تھے، دو ڈاکو صلیب پر تھے یسوع کے ساتھ، ایک دائیں ایک بائیں، بیچ میں یسوع۔ اور جس وقت یسوع پیلاطوس کے پاس تھا اس وقت دو قیدی تھے، ایک یسوع تھا جس کو ملزم بنایا ہوا تھا، اور ایک برابا تھا جو باغی تھا، جو بغاوت کرتا تھا، جو ڈاکو تھا۔ تو اگر ہم برابا کے نام کا مطلب معلوم کریں تو برابا ایک عبرانی نام ہے، اور جس کا برابا جس کا مطلب ہے انسان سے پیدا ہوا۔ برابا کے نام کا مطلب ہے آدمی کا بیٹا۔ تو اس وقت پیلاطوس کے پاس دو قیدی تھے، ترازو میں دو لوگ تھے، ایک طرف برابا آدمی کا بیٹا انسان سے پیدا ہوا، دوسری طرف یسوع خدا کا بیٹا خدا سے پیدا ہوا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ خدا نے انسان کے بیٹے کو بخش دیا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ انسان کا بیٹا جو بخش دیا گیا ہے وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ اور اگر بات کو میں مزید بڑھاؤں، اگر آپ روم کی ہسٹری پڑھیں، رومی جب بھی کسی قیدی کو یا کسی ملزم کو صلیبی موت دیتے تھے
تو وہ جو سلیب ہوتی تھی وہ قیدی خود بناتا تھا. سلیب پر چڑھنے والا اپنی سلیب خود بناتا تھا. اور تاریخ اس کو بیان کرتی ہے کہ وہ جو سلیب یسوع کے کاندھے پر رکھی گئی وہ یسوع نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی تھی بلکہ وہ برابا نے بنائی تھی اپنے لیے. اور آن دا اسپوٹ راتوں رات یسوع کو پکڑا گیا. راتوں رات یسوع کے لیے یسوع کے خلاف جھوٹے گواہ تیار کیے گئے. صبح اٹھنے سے پہلے یسوع کو موت کا فتویٰ دیا گیا. تو کلام اس طرح کا بھید کھلتا ہے, مکاشفہ کھلتا ہے کہ انسان کے بیٹے کی بنائی ہوئی سلیب خدا کا بیٹا لے کر کلوری پر چلا گیا تاکہ انسان کا بیٹا خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے. ایک تحریر میں لکھا ہے, ہسٹری بیان کرتی ہے کہ برابا یسوع کی سلیب کے نیچے گیا اور برابا نے جا کر کہا, یسوع کو کہا, اور تجھے کوئی نجات دہندہ مانے نہ مانے, میں نے تجھے نجات دہندہ مان لیا ہے. اگر آج تو نہ آتا تو تیری جگہ میں لٹکا ہوتا. میرے عزیزو, جیسے یہ روزوں کے ایام کا آغاز ہوا تو میں کسی جگہ رفاقت میں تھا, تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ بائبل مقدس میں ایسا کون سا کریکٹر ہے جس میں ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے. تو سب نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا. تو میں نے کہا بائبل مقدس میں جو برابا ہے نا, اس میں مجھے اپنی تصویر نظر آتی ہے کہ میرے گناہوں کی سلیب یسوع اٹھا کر لے گیا. میں نے گناہ کیا تھا, میں نے قربان ہونا تھا, میں نے مرنا تھا, لیکن یسوع میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر مر گیا تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح خدا کا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے سلیب پر قربان ہوا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور یسوع مسیح کو پہننا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو لوگ بیپٹزم کی تعلیم دیتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ لیں, یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں, ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا تھا, پھر وہ فردوس میں کیسے چلا گیا اگر بپتسمہ لینا اتنا ضروری ہے؟ تو میرے عزیزو, رومیو 6 باب کے مطابق بپتسمہ یسوع مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا نشان ہے. اور بپتسمہ جو پانی کا بپتسمہ ہے وہ ہمارے اندرونی ایمان کا بیرونی اقرار ہے. ایمان دل سے اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے. تو ڈاکو نے وہاں در حقیقت بپتسمہ لیا. پہلے اس نے یسوع مسیح کو بے عیب مانا ہے اور اپنے آپ کو گنہگار مانا ہے اور اقرار کیا ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ وہ مرا بھی اسی دن اور یسوع مسیح اس کو فردوس میں بھی لے گیا. کافی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں, یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے آج فردوس میں لے کے جاؤں گا, خود یسوع مسیح 3 دن کے لیے عالم ارواح میں چلا گیا. تو یسوع مسیح لمیٹڈ نہیں بلکہ ان لمیٹڈ ہے. یسوع مسیح جیزس کرائسٹ از اومنی پریزنٹ, وہ ہر جگہ موجود ہے. اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے رومیو کے خط میں غالباً کے 8ویں باب میں کہ اپنے آپ کو خاص سمجھو, اپنے آپ کو گویا ایسا سمجھو کہ ہم مر گئے تھے اور یسوع نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کر دیا. اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ ہوئی شخصیت معلوم کرو. تو میرے عزیزو, دوسرا کلمہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری نجات ہے. وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سلیب پہ قربان ہوا. اور یاد رکھیں, یسوع مسیح کے سلیب پر قربان ہونے سے پہلے جتنے لوگ بھی دنیا سے رحلت کرتے تھے, مرتے تھے, وہ سب زمین کے نیچے جاتے تھے. فردوس بند تھا. یسوع مسیح کے مرنے سے, یسوع مسیح کے خون بہہ جانے سے فردوس کھلا ہے. آج یسوع مسیح پر ایمان لا کر مرتا ہے, وہ عالم ارواح میں نیچے نہیں بلکہ اوپر فردوس میں جاتا ہے. میرے عزیزو, یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر ہم فردوس کے لیے انگلش ورڈ دیکھیں تو وہ پیراڈائز ہے, اور اگر پیراڈائز کی جگہ انگلش میں ہم اگر گریک ورڈ دیکھیں تو وہ پیراڈیسو ہے. یعنی کہ یسوع نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ یونانی ورڈ پیراڈیسو میں ہوگا, اور پیراڈیسو کو انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں, اور پیراڈائز کا ترجمہ ہوتا ہے فردوس. اور اگر ہم پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب پڑھیں جو یونانی زبان میں ترجمہ ہوا ہے, کیونکہ پیدائش کی کتاب تو عبرانی زبان میں لکھی گئی بزرگ موسیٰ کے ہاتھوں سے, تو پیدائش کی کتاب کا جو یونانی ترجمہ ہے اس میں بھی عدن کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیراڈیسو استعمال ہوا ہے. تو میرے عزیزو, انسان کے اندر جب گناہ نہیں تھا تو وہ پیراڈیسو کے اندر تھا, فردوس کے اندر تھا, عدن کے اندر تھا. لیکن جس دن آدم کے اندر گناہ آیا تو وہ فردوس سے باہر ہو گیا, اور فردوس سے باہر ہو گیا. کوئی ایسی طاقت تھی نہیں جو انسان کو دوبارہ فردوس میں لے آتی. لیکن سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. لیکن واحد ایک وہ آیا انسان بن کے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا, کہا کون ہے مجھ میں گناہ ثابت کرے, اور بے عیب خون لے کر میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا اور ہمیں ہمارا فردوس میں داخلہ کروا دیا. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا ہے, اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہم نے فردوس کا وارث بن جانا ہے. تو میرے عزیزو,
बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब में, कि एक मालिक था, उसने अपने खेत में मजदूर लगाए। पाकिस्तान के मालिक ने अपने खेत में मजदूर लगाए। कुछ अर्ली मॉर्निंग आ गए, सुबह सवेरे ही, और पूरा दिन काम किया। कुछ दोपहर को आ गए और कुछ छुट्टी होने से 1 घंटा पहले आ गए। लेकिन जब सैलरी देने की बारी आई तो मालिक ने सबको बराबर दी, और जो सुबह से आए हुए थे उन्होंने तरास किया कि हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो मालिक ने कहा, तुम्हारे साथ जितनी तय थी मैंने तुम्हें उतनी ही दी है, तुम मुझे बुरा क्यों कहते हो? मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें कम नहीं दी, जितना मैंने तुम्हारे साथ तय किया उतना दिया। तो जो दूसरे थे, जो दोपहर को आए, जो इवन के छुट्टी से 1 घंटा पहले आए, उनको भी बराबर सैलरी मिली। तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा के फजल की हमें तमसील मिलती है कि वो जो आखिरी 1 घंटा पहले आए, उनमें से हम कह सकते हैं कि वो डाकू हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज कोई शख्स मरने के बाद फिरदौस में नहीं जाता, वो दोज़ख में जाता है, तो उसके पीछे वजह उसका गुनाह नहीं बल्कि उसका तौबा ना करना है। आज अगर कोई शख्स मरने के बाद दोज़ख में जाएगा तो वजह क्या है? यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा ना कबूल करना। तो आज वक्त है कि मैं और आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसके कलाम पर अमल करें। लिखा है, जो उसके कलाम पर अमल करता है खुदावन उसको बरकत देता है। अपना चाल चलन उसके कलाम के मुताबिक रखें। और बाइबल में लिखा है कि जो खुदावन के कलाम पर अमल करेगा और जो शैतान के हर हमले पर गालिब आएगा, यीशु मसीह ने कहा, जो गालिब आएगा, मुकाशफा 2 बाब 7वीं आयत, जो गालिब आएगा उससे मैं उस दरख्त में से खाने को दूंगा जो मेरे बाप के फिरदौस में है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमें फिरदौस में दाखिल करवा दिया सलीब पे कुर्बान होकर। अब वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि हम उसका फल खाएंगे। और फल क्या है? हमेशा की ज़िंदगी का फल। वो फल हमें तब ही हासिल होगा हम जब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और अपने आप को यीशु के खून से धोएंगे। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब की 14वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। रोज़ अपने आप को यीशु के खून से धोएं, पाक साफ़ रखें, उसके कलाम पर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएँ। खुदावन इन सब बातों के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से, और वो खासकर जुमला, वो बात जो उसने सलीब पर अदा की है, उसके वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ आज इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने बख्शा है कि खुदावंद मैं यहाँ गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आकर खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत करने वाला बना। तो खुदावंद मैं एक बार फिर इस सारे चैनल्स पर, इनकी सारी टीम पर, अपने भाई पास्टर सरफराज विलियम पर खुदावंद तेरी बरकत मांगता हूँ। और जितने लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है उन सब पर भी खुदावंद तेरी बरकत, तेरी सलामती को यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ। खुदावंद बेशक हर इंसान गुनहगार है, लेकिन तेरा बेटा यीशु इसलिए आया कि इंसान को बचाए और इंसान हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे बेटे के लिए, जिसने हमारे लिए सर पे कांटों का ताज पहना, जिसने हमारे लिए हाथों पैरों में कील ठकवाए, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से सुनने वालों को तू बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, आमीन।